براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. تو ہمارے سامنے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جس میں رسول خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ ان پیغمبروں کے نام آتے ہیں. تو مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ کیونکہ قرآن مجید جو افضلیت کا ذکر کر رہا ہے وہ انبیاء کا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مولا علی رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء سے افضل ہیں. وہ اس طریقے سے کہ مولا علی جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. جی جی جی. اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی. یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی. یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے. جی جی. آپ کے فوج میں رینکنگ ہے تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا. نہیں ہے. پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا. جی جی. اب یہ آگے سارا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہو بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں. کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے. یہ نا تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے. یعنی ایک شخص ہی ختمی مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے. تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت. نبوت نہیں ہے. نہیں ہے نا. ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس سے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے. نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے. ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے. مثلا ایک شخص ہے ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے. یہ ایک شخص ہے. نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے. ٹھیک ہے. تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر امام. یہاں جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا. جی جی جی. دیکھو ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے. اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے. جی جیسے آدم علیہ السلام. نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں، الگ. میں اللہ کے خلیفے کی وہی کہہ رہے ہیں خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا. نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ. ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی. یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے. یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے. یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے. جی جی. اس میں تو کوئی شک نہیں. بے شک. رسول خدا سب سے افضل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ
قرآن نازل ہوا ہے, کتاب اللہ نازل. کتاب اللہ نازل ہوئی ہے. یہ جو رسول کی شریعت تھی رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے, ختم نہیں ہوئی قیامت نا؟ تک قائم رہے گا. ختم نہیں ہوئی نا, یہ دین قائم ہے, دائم ہے, وہی کتاب ہے, یہی شریعت ہے. اسے آگے چلانے والا اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, متفق علیہ حدیث ہے. اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ایک منٹ, جی 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 جی. ٹھیک ہے نا, یہ کہنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے, کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا, اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا نسبت ہے, موسیٰ کہاں, خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے. جی جی. اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. ٹھیک ہے, رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی, یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی, صرف ایک استثناء ہے. باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو, جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا. جی. صرف نبوت نہیں ہے, باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ دو چار ہے, یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے, ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے, دین اسلام سب سے افضل ہے, تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے, امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی. متفقہ ہے نا, کون افضل ہے؟ اچھا یہاں پر نا ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت سب سے افضل ہے, تو قرآن مجید نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ امامت نبوت سے یا رسالت سے افضل ہے. اس کی کوئی ایسی دلیل ہے قرآن سے جو موجود ہو؟ ہم نے یہ کہا نا, حضرت ابراہیم کو جو آخری منصب ملا وہ منصب امامت ملا, پہلا منصب نہیں ملا. لیکن یہاں سے افضلیت کا معیار نہیں پتہ چل رہا نا کہ امامت افضل ہے. آخری یہ منصب ہے, وہی منصب. آخری منصب کون سے ملتا ہے؟ آخری منصب افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ چپڑاسی ہوتا ہے, یا پہلے وہ میجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ جنرل ہوتا ہے. قرآن نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا نا, اس کے بعد قرآن نے صرف منصب بتایا. آخری منصب نا, آخری منصب سب سے چھوٹا ہو, یہ کس کی عقل میں آتا ہے جی؟ آخری منصب جنرل ہے, لیکن جنرل جو ہے وہ سپاہی سے کمتر ہے. قرآن نے اس کی تشریح تو نہیں فرمائی, یا رسول اللہ کی کوئی تشریح ہو, کوئی روایت ہو تو بتائیں. اس سے زیادہ تشریح چاہیے کہ آخری منصب سب سے بڑا ہوتا ہے, اس کی تشریح چاہیے. نہیں, ہم نے آپ کو نبی بنایا, پھر آپ کو رسول بنایا, پھر آپ کو آزمایا, آپ آزمائش میں پورا اترے, ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جی. اس میں اور تشریح چاہیے کہ امامت اونچا مرتبہ ہے. نہیں, امام بنایا کس کو؟ پیغمبر کو. وہی پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں نا, میں پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ غیر پیغمبر کی تو بات ہی نہیں, ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی جی جی. آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا امامت بڑا رتبہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ واضح کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی یہ بات ہم کر ہی نہیں رہے کس کے لیے. امامت بڑا عہدہ ہے. آپ آ کے ہم سے اختلاف کریں کہ کوئی امامت ہے ہی نہیں, وہ ایک الگ بحث. امیر المومنین منصوص میں اللہ امام نہیں تھے, ایک الگ بحث ہے, اس میں ہم نہیں آ رہے نا. جی جی. وہ بحث کرنے آئیں گے تو بھی سو بسم اللہ وہ بھی کر لیں گے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہم ابھی اس پہ نہیں ہیں, ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمات ادیان میں سے ہے, امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. ہم کہتے کس نے کہا ہے؟
کس کو ملا اچھا کس کو نہیں قرآن ملا ہماری الگ ہے۔ جب رہنمائی کرتا ہے امامت کے حوالے سے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ فرماتا ہے نا امامت دیں گے، تو وہاں پہ بھی اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں جو رہنمائی فرمائی ہے ان میں انبیاؤں کے نام ہی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ کسی بھی غیر نبی کا ذکر نہیں ہے۔ جتنے بھی مفسرین نے محققین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تفسیر لکھیں، آپ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تفسیر لکھی ہے۔ تو تفسیر بھی قرآن کو سمجھ کے اس کے فہم کے حساب سے لکھی گئی ہے۔ نہیں، تو پھر کیسے لکھی گئی ہے آپ بتائیے؟ اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے مفادات کے لیے لکھی جاتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، یہ ہے نا بھائی۔ اچھا آپ قرآن کو قرآن فہمی کا آسان نسخہ کیا ہے؟ آپ کو میں قرآن فہمی جی بتاتا ہوں نا، جی آپ جی کہتے جی ہیں قرآن تفسیر لکھی جاتی ہے۔ آپ کو اگر آئے وضو اردو میں بتاؤں، جب اٹھو اپنے چہرے کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو اور مسح کرو اپنے سر پہ، اپنے پاؤں پہ، اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ اس میں کیا سمجھنے کی چیز ہے؟ سیدھا سا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے نہیں، اٹھو، ایک طبقہ کہتا ہے کہ مسا جو ہے وہ پیر کے اوپر کا ہے، اور ایک کہتا ہے مسا مکمل ہے، پیر کے نیچے کو بھی حصے کو بھی صاف کرنا ہے۔ نہیں مسح کرنا ہے نا، دھونا نہیں ہے، مسح ہے۔ دھونے کی دیکھیں تین اس میں ہے، اٹھو نماز کے لیے اٹھو، دو کس کو؟ ہاتھ کو، چہرے کو اور ہاتھوں کو، مسح کرو سر کو اور پاؤں کو، سمپل اسی طرح ہے نا۔ اس سے کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھا ہے جی جی جی، کیا سمجھ میں آئے گا؟ پاؤں پہ مسح کرنا ہے۔ پھر دونوں کدھر سے بریکٹ میں آ جاتا ہے؟ بریکٹ کے بغیر نہیں آ سکتا۔ بریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا، نہیں تو نہ لگاؤ نا بریکٹ، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کدھر سے آتا ہے؟ کیونکہ میرا مکتب، میرا فرقہ جو کہتا ہے میں نے قرآن کا وہی ترجمہ کرنا ہے، میں نے قرآن تو نہیں لینا ہے، قرآن لینا ہے۔ رسول نے کہا نہیں تو ہے یہ تو قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے، قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے، نہیں، قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے۔ پھر آگے اس حدیث میں بھی کیا پیش کرتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، کرتے نہیں کرتے؟ جی جی، جھوٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہی نہیں، اہل سنت کے پاس ہی نہیں ہے، اہل نہیں سنت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو فہم قرآن لیا ہے یا رسول اللہ کی احادیث لی ہیں، اس میں ہم نے روایات اہل بیت سے بھی لی ہیں، اصحاب سے بھی لی ہیں، ازواج رسول سے بھی لی ہیں، اہل بیت سے نہیں لی ہیں۔ نہیں لیے۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجموعہ روایات جو ہیں ان کا چیلنج ہے المنہاج القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل میں، ان کی ریسرچ کے مطابق کہ ہم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 14,500 احادیث لی ہیں، کوئی آئے ہم سے آ کے منہاج القرآن پہ لے جائیں، ان میں سے عمل کسی پہ بھی نہیں کیا، اس احادیث کو روایات لی ہیں ہم نے۔ نہیں لیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے تھوڑا سا پھر سمجھنے کی چیز ہے، روایت لی ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کتابوں میں متفرق آپ کے پاس جتنا ذخیرہ حدیث ہے ٹوٹل وہ 14,000 نہیں ہے، تکرار کو ہٹا کے ٹوٹل ذخیرہ 14,000 نہیں ہے، تو صرف امیر المومنین سے کہاں سے 14,000 آئے گا؟ آپ 15,000 روایات تو بخاری و مسلم ملا کے ہو جاتی ہیں، 7,500 تکرار کو ہٹائیں تو کتنا ہوتا ہے؟ کیسی تکرار؟ میں سمجھا نہیں۔ ایک روایت بخاری میں کتنی دفعہ آئی ہوگی؟ ایک ہی روایت بخاری نے کتنی دفعہ ریپیٹ کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ بخاری نے 4 طریق بھی آتے ہیں، 7 بھی آتے ہیں۔ نہیں تاریخ کی بات نہیں کر رہا، ایک ہی روایت کو کتنی دفعہ ابھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں، جی جی جی، تو ہم ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر لیں گے؟ 2 یا 3 دفعہ۔ 2 یا 3 4 5 6 کتنے دفعہ ریپیٹ کر لیں گے؟ لیکن اگر آپ نے جو لکھا ہوا اس میں کتنا ریپیٹ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں۔ بولنے میں ریپیٹیشن آ جائے گی، جی جی جی، لکھنے میں ریپیٹیشن یہ نہیں تو پھر آئے آپ کو ایکچوئل کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی نا۔ ایک کاؤنٹ جی میں جی بتا رہا ہوں نا، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، نہیں آئے گی نا، کامن سینس ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی۔ بخاری میں ایک روایت 35 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، پتا تھا آپ کو؟ نہیں نا، یہ بات صحیح ہے، 35 اس کے دیگر مرتبہ طریقہ یہ طریق نہیں ہے، ہاں۔ ایک ہی چیز 35 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب پتا کیا ہے؟
اگر ریپیٹیشن کو ہٹائیں یہ آپ 15,000 کر رہے ہیں وہ 5,000 پہ آ جاتا ہے. اگر 35 کو لیں تو پھر تو وہ اور نیچے چلا جاتا ہے. نہیں وہ اس لحاظ سے نا ایک روایت کو نقل کرنے والے ڈفرنٹ اصحاب رسول نہیں ایسا نہیں ہے نا, ڈفرنٹ گولڈن چینز ہیں, ایسا بھی ہے. نہیں ہے. اولاً گولڈن چین نہیں ہے. بخاری و مسلم کی تو ساری روایات سندن بالکل ٹھیک ہے. نہیں ایک بھی گولڈن چین سے روایت نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک گولڈن چین آپ کو بیان کروں. مثال کے طور پر دیکھیں, امام بخاری روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے, امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گولڈن چین ہے. اسے گولڈن چین نہیں کہتے. یہ تو ہے, نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں نا وہاں امام نافع ہیں. نہیں ہے گولڈن چین. دیکھیے ویسی کوئی نام رکھ لے ہے نا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کی گولڈن چین ہے. ویسی ابھی آپ کوئی نام رکھ لیں, آپ اپنے بیٹے کو سپرمین کہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. کسی نے لکھا ہو کہ یہ جی گولڈن چین ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, محدثین کی ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا نا. جی 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 کسی میں انہی کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. جی 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 ٹھیک ہے نا. ان میں سے 2-4 کسی جگہ کو گولڈن چین کہیں, گولڈن ایرا کہیں, فلان کہتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. مسلمان متفقہ طور پر جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں, جس سلسلے کو, وہ سلسلہ جس کے بارے میں فقہاء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سلسلے سند کو اگر پڑھ کے کسی مجنون پہ پھونکا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا, وہ کون سی ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ وہ ائمہ اطہار کی سیرت سے چین ہے, ائمہ اہل بیت کی چین ہے. سنی شیعہ سب متفق ہیں اس پہ. اس کو سلسلے ذہب کہتے ہیں. اسے کون کہتا ہے؟ جس نے لکھا ہے وہ یہ شواذ میں سے ہیں. یہ ایسی ادعا ہے, اس ادعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جس پر اتفاق ہے جو گولڈن چین ہے, اس سے سیاہ میں ایک روایت بھی نہیں ہے. یہ کہانی ادھر بہت گمبھیر ہے. نہیں, المستدرک الحاکم ہو گیا, اور ایون ابو داؤد ہو گیا, ابن ماجہ ہو گیا, اس میں حضرت علی سے مرویات ہیں. نہیں آپ ہماری بات نہیں توجہ کر پا رہے. شاید کچھ جو طالب علم ہیں وہ سمجھ جائیں, ٹھیک ہے نا, جو پوری چین سلسلہ ذہب ہے نہ کہ امیر المومنین سے 5 روایات ہیں. آپ والی چین کی بات تو نہیں کر رہے جو سلسلہ امامت سے ریلیٹڈ, یعنی امام زین العابدین, امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی کو گولڈن چین کہتے ہیں. سارے مسلمان, سارے شیعہ نہیں, ہاں شیعہ کیا تو مشخص ہے, معظوم ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر تو کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں نا. سارے مسلمان جب ائمہ اہل بیت کی جو وہ ہے چین ہے اس کو گولڈن چین کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رکھتے اور جس مرضی چین کو یہ ٹائٹل دیتے رہے. نہیں, اہل سنت کیا, جیسے امام جعفر, امام باقر علیہ السلام ہے, ان سے پوری ڈیٹیل میں نا حج کی روایت نقل کی ہے اور 7 پیجوں پر ہے. یہ پھر آپ نے نماز کہا تھا نا, حج بھی اسی طرح ہے. جیسے احادیث اہل سنت میں ایک حدیث نہیں ہے جس میں نماز بیان ہو, اہل بیت کی روایت کو چھوڑ کے ایک روایت نہیں ہے جس میں حج بیان ہو. نہیں, امام باقر علیہ السلام والی روایت ہے, وہی کہہ رہے ہیں, امام جعفر صادق, وہی کہہ رہا ہوں. یہ لیا ہے نا, حج میں لیا ہے, نماز میں نہیں لیا. حج میں بھی اگر یہ روایت جو آپ نے لی ہے اسے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, باقی جگہ تو آپ نے نہیں لیا نا. نہیں, حضرت علی سے رفع دین کی روایات ہیں. ابھی حج پہ رہے تھوڑے, جی, اچھا, مسائل حل ہوں گے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. حج میں اگر آپ اس روایت کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام محمد باقر علیہ السلام سے لیا ہے, جی, اسے اگر چھوڑ دیں, جی, یہ ہے آپ کی کتابوں میں ہے, جی, اسے چھوڑ دیں تو حج پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جو اس نے حج بیان کیا کہ حج ایسے ہوتا ہے. نہیں ہے. آپ جن سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں گولڈن چین ہے, فلان ہے, کیا ہے, دین ادھر سے لیا ہے اور کیا ہوا ہے, وہ ان سے تو حج بھی ثابت نہیں ہے. یہ بہت یعنی
ایسی باتیں اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو ایک دفعہ ہو کیا رہا ہے یار، یہ یا تو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، ایک بالکل اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو بہت کڑوا سچ ہے یہ. لیکن اہل سنت کیا جو روایات حج کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں، وہ سیم ہے؟ نہیں ہے، وہ سیم پیٹرن نہیں ہے. میں یہ تو کیا کہہ رہا ہوں میں، نہیں، وہ تو ڈفرینس اس لیے آ رہا ہے نا کہ نہیں، شیعہ نہیں. سنی کتب کا فرق ہے، اس وجہ سے آپ اہل سنت روایت میں امام جعفر صادق کو اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی بھی روایت جو حج کو بیان کرتی ہو، مناسک حج کو بیان کرتی ہو، نہیں ہے. لیکن جو روایت مناسک حج کی موجود ہے نہیں ہے، اس میں نہیں اس میں اہل تشیع بھی تو عمل نہیں کرتے، تو کہ اہل تشیعوں کا بھی تو مناسک حج تھوڑا ابھی ڈفرینٹ ہے. چھوڑیں شیعہ جہاں جائیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی عمل کون کرتا ہے کون نہیں کرتا تو بات کی بات ہے نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں عمل کی بات نہیں کر رہا، ہاں. مناسک حج اہل تشیعوں کا ڈفرینٹ ہے. ہم ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہے جی، جی. کہ ہے کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں، اس کی بات ہی نہیں کر رہے. جی. ہم کہہ رہے ہے ہی نہیں. صحیح غلط تو بات کی بات ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہی نہیں. اچھا، میں نہ نماز ہے نہ حج ہے. نہیں، میں آپ کی باتوں سے قبلہ یہ شاید سمجھاؤں کہ میری تصحیح فرمائے گا کہ اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے اصحاب تھے کیا انہیں دین اسلام کا نہیں پتا تھا؟ جیسے اہل بیت کو پتا تھا ویسے نہیں تھا، یقیناً نہیں تھا. یہ نا لولا علی، کیونکہ بہت لولا علی، اگر علی نہ ہوتے جی تو کون ہلاک ہوتا؟ میں یقیناً ہلاک ہوتا اگر علی نہ ہوتے. صحابہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ان کو نہیں پتا، علی سے پوچھنا پڑتا. ہاں علی سے پوچھنا پڑتا، نہیں پتا تھا. لیکن جو بہت سے اصحابہ کرام نے جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے براہ راست، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیرونی معاملات میں ساتھ ہوتے تھے. ہم یہی تو ان سے حضرت عمر کی تو مثال دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو ڈائریکٹ اگر سیکھا ہوتا تو علی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو یہ تو اس وقت فرمایا تھا کہ جب جنگ قادسیہ لڑنے جا رہے تھے حضرت عمر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مت جائیں، کیونکہ اگر آپ چلے گئے اور شہید ہو گئے تو یہاں مسلمانوں کی جو جمعیت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. چلے یہ تو اس موقع پر کہا تھا. ابھی بحث نہیں کرتے. ایک موقع پہ نہیں ہے، یہ کرارن اور مرارن ہے، ایک موقع نہیں ہے. مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک موقع. ٹھیک، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک، دیکھیے ہم کس نے کیا سیکھا کس نے کیا نہیں سیکھا. رسول خدا نے کس سے سیکھنے کا حکم دیا؟ صحابہ کو کس سے سیکھنے کا حکم دیا؟ اہل بیت سے. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے نا، مسلم ہے نا. نہیں، اہل سنت کا ایک روایت ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، سالم ابو حذیفہ اور معاذ ابن جبل اور ابی بن کعب. وہ اس لحاظ سے کہ مصحف ابی بن کعب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بعد موجود تھا، مصحف عبداللہ ابن مسعود بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو امت کے سب سے بڑے بہترین قاری تھے ابی بن کعب، ان کا بھی مصحف موجود تھا، اور یہ سارے کاتب وحی بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی نازل ہوتی تھی یہ وہ لکھتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے جلیل القدر صحابہ جو رسول اللہ کے کاتب بھی تھے اور السابقون الاولون میں سے بھی تھے، میں نے جن 4 کے نام لیے، تو کیا انہوں نے دین کچھ بھی نہیں سیکھا؟ انہی سے کہا تھا اگر تم نے گمراہ نہیں ہونا تو کتاب اللہ و عطرتی، انہی سے کہا تھا نا، مجھ سے اور آپ سے تھوڑی کہا تھا، انہی صحابہ سے کہا تھا جن کا آپ کہہ رہے ہیں. جی نہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں کہا بھی تو ہے، ان سے ہی کہا ہے نا کہ میرے بعد اگر گمراہ نہیں ہونا تو کتاب اللہ اور میری عطرت. کس سے کہا ہے؟ مجھ سے کہا ہے، ان سے کہا ہے. نہیں، ان سے کہا ہے، صرف ان 4 سے تو نہیں کہا نا، اور بھی تھے. یہ 4 تھے نہیں تھے، یہ بھی تھے اور بھی تو تھے. انہی سے کہا ہے،
باقی اور جس سے بھی کہا ہو. ابھی ہم 1.25 لاکھ صحابہ تھے. وہی 1.25 لاکھ میں سے ابھی 4 کی بات ہو رہی نا. آپ جی یہ جی. پیش کر رہے ہیں نا ان کو بڑا قرآن آتا تھا اور کیا ہوتا تھا, رسول نے کہا قرآن ان سے سیکھو, دوسروں سے کہا ہوگا ان سے قرآن سیکھو, ان سے کہا ہے دین محمد و آل محمد سے سیکھو. یہ تو قابل انکار نہیں ہے نا. نہیں, دین آل محمد سے بالکل کہا ہے, اس پہ تو میرا ایمان ہے. انہی صحابہ سے کہا ہے. جی جی بالکل, صحابہ سے بھی کہا ہے. اور اسی طریق کو ہم بھی لے کے چل رہے ہیں. ہم بھی قرآن و اہل بیت کو مانتے ہیں الحمدللہ. لیکن قرآن و اہل بیت کو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ مسلمانوں کا شدید جھگڑا ہوگا قرآن کی تفسیر کے معاملے میں اور قتال ہوگا. تو حضرت ابو بکر آئے, فرمایا کیا میں اس قتال میں ہوں گا؟ فرمایا لا نہیں. حضرت عمر آئے, فرمایا لا نہیں. فرمایا یہ جو سامنے علی بیٹھا ہے نا, جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے, یعنی میری چپل سی رہا ہے, جوتا سی رہا ہے, یہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں جنگ کرے گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے نہروان کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں نہروان نہیں ہے, جو باغی ہو گئے تھے. آپ کو وہاں سمجھ میں نہروان نہیں کہا, رسول نے نہیں کہا نہروان. رسول نے کہا جیسے میں نے تنزیل پہ جنگ کی ہے, علی تعویل پہ جنگ کرے گا. یعنی میری جنگ اور علی کی جنگ قرآن کے لیے ہے. یعنی میں بھی قرآن کی طرف ہوں, علی بھی قرآن کی طرف ہے. اس حدیث کو لے کے چلے تو پھر صفایا ہو جائے گا. اصل میں جو خوارج تھے نا, آپ کو پتہ ہے وہ جہنم کے کتے ہیں. انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو کافر کہا تھا, معاذ اللہ. ارے بہت لوگوں نے کہا ہے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی نے اپوائنٹ کیا تھا کہ جاؤ خوارج کو قرآن کا مسئلہ سمجھاؤ. تو 2000 جو کہتے ہیں خوارج جو تھے مشرف با اسلام ہوئے تھے, جو مرتد ہو گئے تھے. ساری کہانی چھوڑیں, رسول خدا نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے یہ خوارج کے لیے نہیں کہا. رسول خدا نے جنرلائز بات کی ہے. آپ کچھ لوگوں کو کلین چٹ دینے کے لیے صرف خوارج کا نام لیتے ہیں. نہیں, اصل میں یہ پوری ایک روایت ہے. نہیں دیکھیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو قرآن بہترین پڑھنے والی ہوگی, ان سے بہترین کو قاری نہیں ہوگا, لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا, اور وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے اور وہ جہنمی کتے ہوں گے. وہ کون ہے؟ خوارج. یہ کب کہا ہے؟ چونکہ خوارج سے ہی جنگ ہوئی ہے, وہ جو بہترین قاری تھے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, نہیں, رسول نے نہیں کہا ہے. یہ پوری ہسٹری آف اسلام میں گیون ہے. یہی ہسٹری پہ پھر بات کریں گے تو پھر ہاں پھر تو باتیں کہیں سے کہیں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. وہ ہسٹری جو بنی امیہ بنی عباس نے لکھوائی ہو اس میں رسول خدا ڈیٹیل سے مصنف ابن ابی شیبہ جو کتاب خدا کی جتنی اہانت ہوئی ہوئی ہے, امہات المؤمنین کی جتنی اہانت ہوئی ہوئی ہے انہی ہسٹریز میں ہے نا, تو اس پہ تو بات کریں گے. دیکھیے ذرا آرام سے. جی جی. رسول خدا نے کہا ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. بے شک علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. بے شک. اتنی واضحات ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. علی ان سے لڑے گا جو قرآن کی تلاوت فلان یہ سب ظاہر دیندار ہے. یہ صرف خوارج ہیں, یہ جو علی کے خلاف آئے گا وہ یہ ہے. ان کو قرآن نہیں آتا تھا, باقی جو علی کے خلاف آئے تھے ان کو قرآن کی تلاوت کرنی ہی نہیں آتی تھی, ان پڑھ تھے, جنگ صفین امی تھے, جاہل تھے. جنگ صفین کے لوگوں کے بارے میں تو واضح کہا تھا جو مولا علی کے خلاف آئے تھے, تقطعوا فی الباغیہ, یعنی جو حضرت عمار کے لیے کہا تھا کہ تم ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ہاں تو بغاوت پہ تھے نا. پتہ کیا کہتے ہیں جی تاریخ لکھنے والے, پتہ کیا کہتے ہیں کہ علی لے آئے عمار کو اس لیے علی نے قتل کرایا. جی جی جی. امیر شام کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو یہ کہنے والے بھی ہیں. جی جی بالکل. کسی کو عقل بھی تو ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو کسی ایک جگہ پہ اگر رسول نے لے کے گئے ہیں, رسول لے گئے ہیں, رسول نے جنرل کہا ہے, آپ علی کے مقابل میں نہیں آ سکتے, کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکتے. اگر آپ کسی کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ ساری چیزوں کو کسی ایک کو اس پہ ڈالتے ہیں, یقیناً خوارج وہ ہیں, نہیں کہتا ہوں نہیں ہیں, لیکن صرف یہ نہیں ہے, پھر بات دور تک لگ جائے گی. تو کہ یہ ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ اس کو میرے اپنے سوالات نہیں کہیے گا, یہ میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں یوٹیوب سے نا, اور کبھی آپ اس کو پرسنل مت دیجیے گا. میں یہ لے رہا ہوں, میں آپ عرض کرتا ہوں, اگر یہ سوالات آپ کے ہیں, ٹھیک, اگر نہیں میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں. نہیں میں میری بات کرتا ہوں,
اگر یہ سوالات آپ کے ہیں یا وہ شخص جس کے یہ سوالات ہیں، یہ نا، میں اس پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے. بے شک. یہ نا، جی جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں ایک جو چیزیں مجھے معلوم ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں. جی جی اس کا جی. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے آپ سے یا اس قسم کی باتیں نہیں. رکھنے والوں سے کوئی جی جی. عناد ہے، کوئی چیز ہے. جی جی نہیں. ہاں، اگر وہ دشمن علی ہے، ناصبی ہے، اس سے مجھے عناد ہے. جی جی بالکل. ہے نا؟ نہیں اصل میں نے جو حرب لمن حاربکم سرب لمن سالمکم. اگر میں نے آپ کو کاؤنٹر کیا ہے نا تو اس کو پرسنلی لیجیے گا. نہیں یہ کاؤنٹر اس لیے نہیں کہ میں ان کے اعتراضات جو عوامی لیول کے خدا اعتراضات آپ کو ہیں جزائے خیر دے. کبھی آپ پرسنلی خدا آپ کو جزائے خیر دے. خدا آپ کو صحت سلامتی دے. خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. خدا آپ کو ترقی دے. آپ کی جو مرادیں ہیں وہ سب پوری کریں. میں آپ سے اتنا خوش ہوں جتنا شاید کسی سے ہوں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ مولا کائنات سے میں اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن یہ ہر مسلمان کرتا ہے. اللہ کا شکر. مسلمان ہی وہی ہے. جی جی بالکل وہی مسلمان ہے. تو آپ اس کو پرسنلی لیجیے گا. یہ پروگرام میں جو بھی کیا یہ اعتراضات اگر نہیں ڈسکس کروں گا تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر اکثر آپ کو پتہ ہے شائقین کہتے ہیں کہ بھائی وہ اینکر سست ہے اور بتانے والا چست ہے. تو اس وجہ سے نہیں، ہمیں بہت لطف آیا آپ کے ساتھ گفتگو سے. الحمدللہ آپ کا بہت دقیق مطالعہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے مطالعے میں خدا مزید عمق عنایت فرمائے. جی جی. اور ہم سب کو بغیر کسی تعصب کے حق کی پیروی کی خدا توفیق عنایت فرمائے. بے شک. حق سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. بے شک. اگر کوئی صاحب عزت ہے، صاحب احترام کے لائق ہے تو اس لیے ہے کہ وہ حق پہ ہے. جی جی. اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو کوئی اور ٹائٹل ایسا نہیں ہو سکتا جو اسے عزت دلا سکے، احترام دلا سکے. جی جی. حق. جی جی. اور حق کے ساتھ رہنا ہے. بے شک. اور مجبوری ہے کہ وہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ. بالکل بے شک. میں یہاں پہ اپنی چھوٹی سی ایمانداری کا اور ہونے کا ثبوت دوں گا. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا وضو کے حوالے سے، مسافر کے نا، کہ وہ موزوں پر مسح ہو سکتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس مسئلے پر آپ مولا علی سے جا کے پوچھیں، چونکہ میں نے مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب دیکھا، سب سے زیادہ ساتھ دیکھا، اس سے بھی زیادہ. تو یہ بتانے کا روایت کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات مسلمانوں کا، اب کوئی مانے نہیں مانے وہ الگ چیز ہے. میرا تو عقیدہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم، ان سے بڑا عالم، ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو میرا ایمان ہے. لیکن یہاں جو میں نے ڈسکس کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ اعتراضات کے جوابات عوام الناس تک پہنچ جائیں. لیکن پرسنلی میں ایسا نہیں ہوں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. یہ چیز ہے. خدا آپ کو، اور میری کو اگر کوئی بات ذرا سا کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تو میں آپ سے معذرت، کیونکہ آپ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ساتھ پروگرام کرنا اچھا لگا ہوگا. مجھے بہت لطف آیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میری کوئی فالوئنگ بڑھے یا کوئی مجھے داد دے، کوئی حق تک پہنچے. جی جی بالکل. ایک آدمی حق تک پہنچے، ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے، آپ کے ذریعے ہو جائے، میرے ذریعے ہو جائے، ہمارے اس بیٹھنے کے ذریعے ہو جائے، اس کی وجہ سے ہدایت ہو تو اس ثواب میں انشاءاللہ ہم دونوں شریک ہیں. جی جی. حق آپ کے ساتھ ہے. آپ کی موقف میں ہدایت تھی، کسی کو ہدایت ملی، یا میرے موقف میں ہدایت تھی، کسی کو ہدایت ملی، یا ہم دونوں اس طرح نہیں پیش کر سکے، لیکن اس نے ذہن کے کوئی دریچے کھولے جس کی وجہ سے اس نے پڑھنا شروع کیا، اور جو اس کو بند رکھا گیا تھا گھوڑے کی طرح وہ اگر ہٹ جائے نا، وہ ہٹ جائیں، باقی روز روشن کی طرح چیزیں واضح. مجھے آپ کے ساتھ بھی بہت پوڈ کاسٹ کر کے بہت اچھا لگا، اور ماشاءاللہ آپ کی جو پوری جو گفتگو ہے وہ لاجیکل ہے. ہمیشہ میں نے جتنے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں اور بہت اچھے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بات کرتے ہیں، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں کوئی تعریف کر رہا ہوں، جو بات سچ ہے وہ میں نے بیان کی ہے. سلامت. اور میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے والد سے تو نہیں مل سکا، لیکن جو ان کا سرمایہ ہے میں ہمیشہ جب بھی کھولتا ہوں، میں سب سے پہلے نا، میں یقین جانے ان کی قرآن کی جب تفسیر ہوتا ہے نا، اس کور پیج کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں یہ اب کھولنے والا ہوں نا، اب
کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور میری ون آف دا فیوریٹ ٹاپ موسٹ فیوریٹ میں تفسیر الکوثر ہے. مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں علامہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے اہل سنت اہل تشیع دونوں روایات کو جمع کر کے جو امت مسلمہ میں جو کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آخرت میں بھی. پروردگار میں اگر آپ اجازت دیں جی جی تو ان لوگوں کے لیے جو اس تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں, جی جی بلاغالقرآن.com جی جی ویب سائٹ موجود ہے, جی جی اس پہ یہ تفسیر موجود ہے. جی جی ایپ بھی ہے, بالکل صحیح. اینڈرائڈ پہ بھی ہے, ایپل پہ بھی ہے. تفسیر الکوثر ہے جی جی یا بلاغ القرآن ہے. بلاغ القرآن مختصر حاشیہ اور ترجمہ ہے. تفسیر الکوثر 10 جلدوں پہ ہے. یہ آپ کو دستیاب ہے اور انتہائی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ایک اس پوڈ کاسٹ کا بڑا ہدیہ ہے بہت سے لوگوں کو کہ انہیں یہ ایک ذخیرہ علمی ملے گا جہاں غیر جانبدار اور خالص علمی دیانت کے ساتھ تفسیر بیان ہوئی ہے. وہ آپ نے ہدیہ کیا. بہت سے ناظرین ساتھ پہلی دفعہ آپ کی زبان سے سنیں گے اور اس تفسیر تک پہنچیں گے, قرآن تک پہنچیں گے, تفسیر پڑھیں گے. خدا اس کا اجر آپ کو عنایت فرمائے.